يا محمد رسول الله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وسلم: يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بھائیو، دوستو اور عزیزو، مجھ کو، آپ کو، ہم سب کو اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے جہاں ہماری اپنی ذات کے لیے اس دنیا کے اندر بھیجا ہوا ہے، وہیں پر اللہ کا پیغام، اللہ کا دین، اللہ کے احکامات اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، اس کی تبلیغ، اس کی اشاعت، اس کو پھیلانا، اس کو پہنچانا، اس ذمہ داری کی ادائیگی اللہ نے مسلمانوں پر عائد کی ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو حاضر ہے وہ غائبین تک میرا پیغام پہنچائے۔ انبیاء علیہم السلام ایک جماعت تیار کیا کرتے تھے، اور وہ جماعت نبی کے اس مشن کو لے کر آگے چلتی تھی۔ ہمارے پاس میں بھی ایسا ہی ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تیار کیا، صحابہ نے تابعین کو تیار کیا، تابعین نے تبع تابعین کو تیار کیا، تو یہ سلسلہ دراز ہوا۔ اور اس امت کی تو خصوصیت یہ ہے کہ اس امت کو آخری امت بنایا گیا۔ اس امت کے بعد میں اب کوئی امت نہیں۔ اس امت کی خصوصیت یہ ہے کہ اس امت کو جو نبی ملا وہ آخری نبی ملا۔ اللہ کے نبی کے بعد اب کوئی نبی نہیں، قیامت تک اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ خاتم النبیین ہے۔ نبیوں کا سلسلہ اور نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا۔ تو یہ ساری ذمہ داری اس امت کی۔ بات عرض یہ کرنا ہے کہ اس وقت میں جو حالات ہیں، ہم تھوڑا سا جائزہ لیں اس وقت کے عمومی حالات کا، تو ہم کو ہر طرف ارتداد نظر آئے گا۔ ارتداد کسے کہتے ہیں؟ اسلام سے پھر جانے کو، اپنے دین سے پھر جانے کو، کلمہ نعوذ باللہ چھوڑ دینے کو، نعوذ باللہ کلمے کے انکار کو مرتد ہونا کہتے ہیں۔ اللہ کا انکار کرنا اور دین اسلام کا انکار کرنا، اس کو کہتے ہیں مرتد ہونا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ مرتد ہونا۔ میں نے گزشتہ ہفتے کہا موریتانیہ عرب ملک ہے اور عرب کی اولاد ہے، اور وہ اپنے باپ سے کہہ رہا ہے کہ میں کسی خدا کو نہیں پہچانتا، میں کسی خدا کو نہیں جانتا۔
اس کی منت سماجت کی، اس کے ہاتھ پیر جوڑے، بہت منت سماجت کرنے کے بعد میں وہ تنگ آ کر دونوں ہاتھ پکڑتا ہے اور اپنے بیڈ روم سے باہر نکلتا ہے کہ بس ہو گیا، تم باہر نکل جاؤ۔ اس وقت میں ارتداد کی لہریں ہیں، لہریں، آگ چڑھ رہی ہے، ارتداد کی لپیٹ میں ہے، اور ہر طرح سے ارتداد کی شکلیں اپنائی جا رہی ہے اور اس کو اختیار کیا جا رہا ہے۔ ایسے حالات بنائے جا رہے ہیں، ایسے حالات بنائے جا رہے ہیں۔ ابھی پرسوں ایک ڈے گزرا ہے، اس دن کا نام تھا شکشک ڈے، یوم اساتذہ کہتے ہیں اس کو، اساتذہ کا دن۔ ہمارے اپنے ملک کے سابق صدر جمہوریہ گزرے ہیں، تو وہ ان کی یاد میں، ان کے نام پر، ان کی یوم پیدائش کے موقع پر ان سے بچوں نے اظہار کیا کہ ہم آپ کا یوم پیدائش منانا چاہتے ہیں۔ صدر جمہوریہ گزرے ہیں، پریزیڈنٹ گزرے ہیں، وہ تھے استاذ، تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو میرا جنم دن ہی منانا ہے تو آپ ایسا کیجئے کہ میرے جنم دن کے موقع پر آپ یوم اساتذہ منائیے، شکشک ڈے منائیے، شکشک دیوس منائیے۔ تو وہاں سے وہ کیا چلا، ہمارے پاس میں چلتا نا عموماً ڈے، یوگا ڈے، شکشک ڈے، مدر ڈے، فادر ڈے، اور اب تو بچوں کے بھی دن آ گئے، الگ الگ دن چلتے ہمارے پاس، اور پوری دنیا میں ایک ٹرینڈ چل رہا ہے، کسی دن کو خاص کر کے اس دن کو منایا جائے۔ تو پرسوں شکشک ڈے کے اوپر کارگزاری سامنے آئی کہ مسلمان بچے ہیں، ان کو اسکول میں شکشک ڈے کے نام پر ایک مورتی کے سامنے لے جایا گیا، ہاتھ جوڑنے پر مجبور کیا گیا اور پرارتھنا کرائی گئی باضابطہ۔ میں بتا رہا ہوں یہ ارتداد کیسے آ رہا ہے، کیسے ارتداد آ رہا ہے۔ ابھی پرسوں ایک صاحب نے بیان دیا کہ جو مسلم بچیاں غیروں سے یعنی ہندوؤں سے شادیاں کریں گی ان کو 10 فیسلٹی ہے۔ کتنی فیسلٹی ہے؟ 10۔ حالانکہ کوئی فیسلٹی نہیں تھی، وہ 10 فیسلٹی کیا ہے آپ سنیں گے تو آپ کو بھی ہنسی آئیں گی اور تعجب ہوگا۔ نمبر 1 فیسلٹی یہ ہے کہ کوئی مسلم لڑکی اگر کسی ہندو بچے کے ساتھ، لڑکے کے ساتھ شادی کرتی ہے تو اس کو طلاق نہیں ملے گا۔ کیا نہیں ملے گا؟ طلاق نہیں ملے گا، اس لیے کہ ہندو دھرم میں طلاق نام کی کوئی چیز نہیں، یہ فیسلٹی ہے۔ نمبر 2 پر اس کو کوئی سوکن نہیں ملیں گی۔ کیا نہیں ملے گی؟ رکھیل مل سکتی ہے، سوکن نہیں ملے گی۔ بچیوں کو ورغلایا جا رہا ہے، بچیوں کو کیا کیا جا رہا ہے؟ ورغلایا جا رہا ہے۔ نمبر 3 پر اس کے اوپر کوئی الگ طریقے سے برڈن نہیں ڈالا جائے گا، برقع پہننا ضروری ہے اور حجاب کرنا ضروری ہے، یہ برڈن نہیں ڈالا جائے گا۔ اس کو نوکری کرنے کی آزادی ہوں گی۔ دیکھو یہ چیزیں ایسی ہیں جو شرعی چیزیں ہیں، اور ان چیزوں کے نام پر ہمارے اپنے بچوں اور بچیوں کو اسلام سے متنفر کرایا جا رہا ہے۔ کیا کرایا جا رہا ہے؟ سب سے بڑی مہم اس ملک کے اندر اگر کوئی چلی ہے، مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے وہ طلاق بل جب پاس ہو رہا تھا اس وقت میں چلی ہے ایک دستخطی مہم، آپ لوگوں کو بھی یاد ہوگا کہ خواتین کے اس میں کیا لیے گئے؟ دستخطیں لیے گئی۔ 3 کروڑ خواتین نے دستخط کی۔ کتنے؟ 3 کروڑ۔ اس کے باوجود کتنی خواتین ایسی تھی جو خوشیاں منا رہی تھی اور مٹھائیاں تقسیم کر رہی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ برقع پوش تھی یا پھر کچھ اور تھی، لیکن مسلمانوں کے نام پر مسلم خواتین وہ تھی جو یہ کہہ رہی تھی کہ طلاق اسلام کے اندر کوئی اچھی چیز نہیں۔ پرسوں مولانا خالد سیف اللہ صاحب رحمانی آئے، بیڑ مرکز میں بیان ہوا حضرت کا،
تو حضرت نے وہاں پر کہا کہ ہم ایک صاحب سے عیادت کے لیے گئے، آکسیجن لگا ہوا تھا. کیا لگا ہوا تھا؟ آکسیجن. عیادت کر رہے تھے. میں نے کہا پٹھان صاحب کیسے؟ تو وہ کہنے لگے بہت اچھے. باتوں باتوں میں آکسیجن لگا ہوا ہے اور وہ صاحب کہہ رہے کہ مولانا اسلام کے اندر واقعتاً کچھ تو کمی ہے جس کی وجہ سے لوگ اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں. نعوذ باللہ. کیا کہہ رہے؟ اسلام کے اندر واقعتاً کچھ تو کمی ہے جس کی وجہ سے لوگ اور پورے دنیا کا میڈیا اس کے اوپر کیا کرتا ہے؟ اعتراض کرتا ہے. تو مولانا نے کہا کہ پٹھان صاحب کم از کم ایسے موقع پر کہ آپ کو کیا لگا ہوا ہے؟ آکسیجن لگا ہوا ہے. آپ ایسی باتیں اپنی زبان سے نہ نکالیں. یہ موقع بھی نہیں کہ میں اس بات کا آپ کو کیا دوں؟ جواب دوں. کہ مسلمانوں کے ذہنوں میں، ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں، ہمارے بچوں اور ہماری خواتین اور نوجوان نسل کے دل دماغ میں یہ چیز بیٹھی ہوئی ہے کہ کچھ تو گڑبڑ ہے. جب تو دشمن بنے ہوئے. یہ عقلی دلیل کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ عقلی دلیل. ریفرنس کوئی نہیں ہے، حوالہ کچھ نہیں ہے، دلیل کچھ نہیں ہے، بنیاد اور بیس کچھ بھی نہیں ہے. کھوکھلی ہے ساری چیزیں، بے بنیاد باتیں ہیں. لیکن کہتے ہیں نا، جھوٹ کو اتنی مرتبہ جھوٹ بولو کہ لوگ اس کو کیا سمجھے؟ سچ سمجھے. اتنا جھوٹ بولا گیا، اتنا جھوٹ بولا گیا کہ لوگوں نے اس کو سچ سمجھا. ارتداد کی لہریں ہیں. ارتداد کی کیا ہے؟ لہریں. اور غیر محسوس طریقے سے ایمان اعمال سے ہم ہاتھ دھو بیٹھ رہے، ہاتھ دھو ڈال رہے، پتہ بھی نہیں چل رہا. میں پچھلے ہفتے کہا نا، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا آدمی صبح کرے گا ایمان کی حالت میں اور شام کرے گا کفر کی حالت میں، یا شام کرے گا ایمان کی حالت میں اور صبح کرے گا کفر کی حالت میں. اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے. ارتداد ہے، ہر طرف ارتداد کی لہریں ہیں. کہیں غربت کے نام پر لوٹا جا رہا، کہیں جہالت کے نام پر لوٹا جا رہا، کہیں فیمنزم کے نام پر لوٹا جا رہا، کہیں حقوق نسواں اور عورتوں کے حقوق کے نام پر لوٹا جا رہا ہے، کہیں نوجوان نسل کو ان کے اپنے ماڈرن دور ہے اس نام پر ان کو لوٹا جا رہا ہے، ایجوکیشن کے نام پر لوٹا جا رہا ہے. کہ یہ دقیانوسی خیالات کے ہیں، دقیانوسی خیالات. ہماری خواتین کا پورے طریقے سے ذہن بنانے کی کوشش. اس وقت میں ایک ڈاٹا سامنے آیا، دور چل رہا ہے سوشل میڈیا کا، تو ٹویٹر کے اوپر ٹرینڈ چلتے ہیں، ٹرینڈ. تو اسلامو فوبیا ایک ٹرینڈ چلا، یعنی اسلام کے خلاف باتیں، دین اسلام کے خلاف باتیں، دین اسلام کے خلاف پروپیگنڈے. پوری دنیا کا سروے کیا گیا تو پوری دنیا کے اندر یہ بات آئی کہ اسلامو فوبیا سب سے زیادہ اگر کہیں پر چلتا ہے تو وہ ہندوستان ہے. امریکہ اور اسرائیل بھی پیچھے. امریکہ اور اسرائیل بھی کیا ہے؟ پیچھے. پیچھے ایک ریسرچ میں بات آئی باضابطہ، اور پرسوں کا سروے میں آپ کو بتا رہا ہوں. سب سے زیادہ سوشل میڈیا پر اسلام کے خلاف اگر کہیں پروپیگنڈا ہوتا ہے تو وہ ہمارا اپنا یہ ملک ہے. اس ملک سے حالات بنائے جا رہے. روزانہ کسی نہ کسی چینل پر اسلامک اور دھارمک ڈیبیٹ ہو رہی ہے، کسی نہ کسی چینل کے اوپر اسلام کے خلاف پروپیگنڈے، دین کے خلاف پروپیگنڈے. اور ہمارا اپنا یہ ساری باتیں سنا کیوں رہا ہوں؟ ہمارا حال مجھے بتانا ہے کہ ہماری حالت کیا ہے، ہماری اپنی کیفیت کیا ہے. ہم جس دین کے ماننے والے، جس کلمے کے پڑھنے والے، جس اللہ کو ماننے والے، جس رسول اللہ کو ماننے والے، جن صحابہ کے ماننے والے، ہمارے پاس میں کیا ہے؟ ہم اس کو کتنا بچا رہے، ہم اس کی کتنی حفاظت کر رہے، ہم اس کی کتنی تبلیغ کر رہے، کتنی اشاعت کر رہے، کتنی ذمہ داریوں کو اڑے ہوئے ہم. جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے بتا کر گئے ہیں، علموا اولادکم القرآن، اپنی اولاد کو قرآن سکھاؤ. کس کو؟ اولاد کو کیا سکھاؤ؟ قرآن سکھاؤ. وہ محبتی، میری محبت سکھاؤ.
ومحبت اہل بیتی، اور میرے اہل بیت کی محبت سکھاؤ، میرے خاندان والوں کی محبت سکھاؤ۔ کبھی ہم بچوں کو لے کر بیٹھتے ہیں ایسا؟ ہم نے تعارف کرایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے، کیا ہے، کس لیے اس دنیا کے اندر آئے تھے۔ کبھی ایز اے پیرنٹس، ماں باپ ہونے کے ناطے ہم بچوں کو لے کر بیٹھے کہ اللہ کے نبی کا میں بچپنا سناؤں، اللہ کے نبی کی جوانی سناؤں، اللہ کے نبی کے نکاح سناؤں، اللہ کے نبی کی تبلیغ سناؤں، اللہ کے نبی کی قربانیاں سناؤں، آپ کا رونا دھونا سناؤں، آپ کا کڑنا سناؤں۔ کبھی لے کر بیٹھے ہم بچوں کو؟ ابھی سے ہم بچوں کے دل دماغ میں اگر یہ باتیں نہ اتاریں تو پھر تو لوگوں نے تو میڈیا کے اوپر اور نیٹ کے اوپر اپلوڈ کیا ہوا ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ عیاش تھے۔ یہ تو اپلوڈ ہے، اور ہمارے اپنے بچے تو وہاں جا رہے ہیں۔ ہمارے اپنے بچے، آج کسی سے پوچھو فلاں ورڈ کا میننگ کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، اس کا مطلب اور ترجمہ کیا ہے، آپ کو کسی گائیڈ کی ضرورت نہیں ہے، آپ نیٹ کے اوپر بولو، لکھ دو، آپ کو میننگ بھی آئیں گی اور صحیح اسپیلنگ بھی آئیں گی۔ آسان ہوگی نا دنیا تو۔ ہم نے ہمارے اپنے بچوں کے ذہنوں میں نہیں ڈالا ابھی تک۔ اللہ کے نبی کی محبت نہیں، آپ کے گھرانے کی محبت نہیں، صحابہ کیا ہے یہ پتہ نہیں، یہ تذکرے ہی ختم ہو گئے۔ مستورات کو نہیں بتایا، یہ ضرور کہا کہ کھانے میں نمک زیادہ ہے، یہ ضرور کہا کہ مرچ زیادہ ہے، یہ ضرور کہا کہ تیل کا بہت استعمال تم کرتی ہو، تیل بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے اور بہت زیادہ لگ رہا ہے، تیل کا ریٹ بڑھ چکا ہے اور اس کی قیمتیں بڑھ چکی ہیں۔ کبھی نہیں بتایا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، ام سلمہ رضی اللہ عنہا، ام حفصہ رضی اللہ عنہا، ام حبیبہ رضی اللہ عنہا، جویریہ رضی اللہ عنہا، رقیہ، ام کلثوم، اور پتہ نہیں کتنی صحابیات رضی اللہ عنہن ہے۔ ان کی زندگیاں کیسی تھی؟ اس لیے میری ماں ہے، میری بہن ہے، میری بیٹی ہے اور میرے گھر کی خاتون ہے، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادوں کی بیٹیاں اور بیویاں اور ان کے بہنوں کا طرز عمل پسند نہیں آتا۔ دکانوں میں جاؤ تو وہ دھڑلے سے اپنی زبان سے کہتی ہے اس ڈریس کے کشش آستین ہے، یہ ہماری اپنی ماں اور بہنوں کی زبانوں سے نکل رہا ہے، کشش آستین ہے۔ کل میں ایک کپڑے کے دکان میں بیٹھا ہوا، دو خواتین آئی اور دو خواتین میں سے ایک بوڑھی ماں جس کو نیچے بیٹھے نہیں آتا، اس کو کرسی بیٹھنے کے لیے دی گئی اور نوجوان بہن نیچے بیٹھی، دو بچوں کی ماں نوجوان بہن نیچے بیٹھی، تو وہ بوڑھی ماں دکاندار سے کہنے لگی بھیا اس کے آستین کشش ہے؟ میں کل کا سنا رہا ہوں آپ کو، 1:45 کی میں کارگزاری سنا رہا ہوں، اس کے آستین کشش کے آستین ہے؟ تو وہ نوجوان بہن اپنے ماتھے کے اوپر اپنا ہاتھ مار کر کہنے لگی کشش ختم ہو گیا نا، وہ تو پرانا ہو گیا، ان کو کچھ نہیں سمجھتا۔ یہ کیوں وجہ بنی؟ وجہ اس لیے بنی کہ ہم نے ہمارے اپنے گھروں میں، ہماری اپنی مستورات کے پاس، خواتین کے پاس، بچوں کے پاس میں یہ تذکرے ہی چھوڑ دی، یہ تذکرے ہی ختم ہو گئے۔ بھائیو ارتداد کی لہریں ہیں، کفر اس وقت میں دن دنا رہا ہے، ننگا ناچ ہے پورے طریقے سے پورے دنیا کے اندر اور پورے عالم کے اندر، پورا عالم ہر ممکن یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ایمان کو اچکا جائے، ایمان کو لوٹا جائے، ایمان کے سودے کیے جائے، ایمان کو خریدا جائے اور اسلام کو مٹایا جائے اور اس کا نام و نشان ختم کیا جائے، حتی الامکان کوششیں کی جا رہی ہے۔ بھائیو ان کوششوں کے اندر ہمارا اور تمہارا کیا لگ رہا ہے کہ ہم کیسے اپنے دین کی حفاظت کر رہے ہیں؟ ہم اپنے نہ دین کے اوپر ہے، نہ اعمال کے اوپر ہے، نہ ان کی کوششوں کے اندر ہے، نہ اپنے بچوں کی فکر ہے، نہ گھر کے خواتین کی فکر ہے۔ کتنی بیٹیاں ایسی غیروں کے حوالے ہو رہی ہیں۔ ہم دین کو دین سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، دین بھی کوئی عمل کرنے کی چیز ہے، اس کو بھی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، دین پر چلنا بھی کوئی چیز ہے،
اس کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. مسلمان کسے کہتے ہیں یہ بھی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، ہمارا نام مسلمان ہے. هو سماکم المسلمین، اللہ نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہوا ہے. ہم کو طریقے دیے گئے ہیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. ہمارے اوپر آرڈرز ہے، احکامات ہے اللہ جل جلالہ عم نوالہ کے. لیکن نہیں، ہماری زندگیاں کوری ہے، ہماری زندگیاں کوری ہے. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس دین کے اوپر عمل کریں، اس دین کو پہنچائے بھی، اس دین کو سمجھائے بھی، اس دین کی تبلیغ بھی کریں. ورنہ ماحول تو بن رہا ہے. اور میں نے پچھلے ہفتے کہا ہم مطمئن نہیں بیٹھ سکتے کہ ہم مسلمان ہیں تو ہماری اپنی نسلیں اور ہماری اپنی اولاد مسلمان رہیں گی. ہماری نسلیں اور ہماری اپنی اولاد مسلمان رہیں گی، ہم مطمئن نہیں ہو سکتے. بغیر محنت کے تو مطمئن نہیں ہو سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ جب محنتیں چھوٹی تو صحابہ کی اولاد مرتد ہوئی. کس کی اولاد ہے؟ بولو نا. صحابہ کی اولاد ہے. محنتیں چھوٹی تو لبنان کی کارگزاری یہ آئی کہ پورے لبنان میں ایک کپڑا ایسا نہیں ہے جو خاتون کو پہنانے کے قابل ہو. پورے لبنان میں ایک کپڑا ایسا نہیں ہے. برقعے میں کوئی نظر آئے اس کو تعجب کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا بلا ہے، یہ کیا بلا ہے. محنتیں چھوٹی. اس لیے بھائیو اپنی ذات کے اوپر محنت، اپنی نسلوں اور اپنی اولاد کے اوپر محنت، اپنے خاندان کے اوپر محنت، اپنے اڑوس پڑوس کے اوپر محنتیں، اپنے علاقوں میں محنتیں. جو نظر آئے، جو ہمارے اپنے تعلقات کا ہو، جو ہماری اپنی جان پہچان کا ہو، جو ہمارے اپنے دوستانے کا ہو، جس سے ہماری اپنی جان پہچان ہو. بھائیو جہاں دنیا کی 100 باتیں ہو رہی ہو، کم از کم 5 باتیں 10 باتیں ہمارے اپنے دین کے متعلق ہو، ہمارے اپنے دین کے متعلق ہو. تو کچھ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ دین چلے گا، یہ دین چلے گا. ورنہ ارتداد پھیل رہا ہے. اللہ میری آپ کے ایمان اعمال کی حفاظت فرمائے. کرتے سب کوشش ہے انشاءاللہ. اللہ مجھ کو آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.